اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورۃ الملک کی پہلی آیت کو سیکھنے، سمجھنے اور درس دینے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ، بیدہ الملک، جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک، تبارک بابرکت ہے۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی ہے کسی چیز میں زیادتی اور اضافہ، کسی چیز کی کثرت، کسی چیز کا بڑھ جانا، اسے برکت کہتے ہیں۔ جیسے جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں بارک اللہ فیک، اللہ تم میں برکت عطا فرمائے، تو مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے۔ تو برکت کا معنی اضافہ، زیادتی، کسی چیز کا بڑھ جانا۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں دودھ پینے کے بعد، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے جو حدیث میں سکھائی گئی۔ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما، وزدنا منہ، اور اس سے ہمیں زیادتی عطا فرما، اضافہ فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ بابرکت ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفت برکت کا ہونا، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اکثر صفات، ان کے اندر ہمیشہ نتیجے کا اعتبار ہوتا ہے، انجام کا۔ مثلا کسی چیز میں برکت ہوگی تو وہ چیز کمی سے، نقصان سے محفوظ ہو جائے گی۔ برکت ہوگی تو برکت کے لیے کیا لازمی ہے کہ اس میں اضافہ ہو جائے، اس میں زیادتی ہو جائے، اس میں کمی واقع نہ ہو۔ برکت کا یہ معنی ہے کمی واقع نہ ہو، زیادتی ہو جائے۔ تو جو بھی چیز زیادہ ہوگی وہ کمی سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت ہے، یہ نتیجے کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، اس کی نعمتوں میں، اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ وہ بابرکت ذات ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا الذی بیدہ الملک، الذی بیدہ الملک، جس کے قبضے میں سارا ملک ہے۔ بیدہ، با کے معنی میں، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید ہاتھ۔ بیدہ لفظی ترجمہ اس کے ہاتھ میں، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے، اعضاء سے پاک ہے۔ اس کی ذات کیسی ہے تو اس کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی ہے، نور معرفت وہ اس کی صفات میں غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کر سکتا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، ذات کے بارے میں۔ تو یہ جو لفظ ہے بیدہ، ید، قرآن میں ید دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے قبضہ قدرت۔ اس لیے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں بیدہ، جس کے قبضے میں، جس کے قبضہ قدرت میں، الملک، سارا کا سارا ملک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے،
وہ جسے چاہتا ہے اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے، اسی کے پاس سارے کے سارے خزانے ہیں، وہ سارے کے سارے ملک کا مالک ہے، مالک حقیقی۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے ملک کا مالک ہے، اور پھر وہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے حبیب آپ اس طرح دعا کیجئے، اے اللہ، اے ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اب لفظ ید دوبارہ آیا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی قبضے میں ساری کی ساری بھلائی ہے۔ تو ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے، ید سے مراد ہے قبضہ قدرت۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی دستے قدرت میں، تیرے ہی قبضے میں ساری کی ساری بھلائی ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے غریب کر دے، جسے چاہے صحت دے دے، جسے چاہے بیمار کر دے، جسے چاہے زندگی عطا فرما دے اور جسے چاہے موت دے دے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کے قبضہ قدرت میں سارا ملک ہے، وہ ذات بڑی بابرکت ذات ہے کہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ فعال لما یرید، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو صرف اتنا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اس سے فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ تو جو رب بابرکت بھی ہے، ہر کمی سے، ہر نقصان سے پاک ہے۔ بابرکت کا معنی کہ اللہ کی ذات ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں سارا کا سارا ملک ہے، اور پھر وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ تو بندہ جب اپنے رب کی ان صفات کو جان لے گا تو کبھی بھی در در مارا مارا نہیں پھرے گا، اسے جس چیز کی بھی حاجت ہوگی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر اپنے رب سے سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ملک سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر خیر سے حصہ عطا فرمائے۔ فرمایا بیدک الخیر، تیرے ہی قبضے میں ساری کی ساری بھلائی ہے، اللہ بھلائیاں ہمارا مقدر فرمائے۔ ارشاد فرمایا تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضے میں سارا کا سارا ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا قادر یا اللہ، یا مالک یا اللہ، اے مالک، اے قادر، اپنی قدرت سے ہماری تمام حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، فراخی عطا فرما، رزق حلال میں بے شمار برکتیں وسعتیں عطا فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، ہمارے سینوں کو قرآن سمجھنے کے لیے کشادہ فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔